بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں NU TV جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں، انہیں بھی دیکھ لیجئے اور جڑ جائیے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. آج سوال رخ کرتے ہیں. سوال کو عاقل صاحب، میں ڈاکٹر خالد بات کر رہا ہوں قسیم سے، انیزا میں رہتا ہوں میں. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. میں آپ کا ایک سبسکرائبر ہوں NU TV جدہ کا، جس سے بہت ساری معلومات اور اسلامک چیزیں ہمارے پاس ایکسپلین ہوتی ہیں. الحمدللہ. میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. نمبر 1. نمبر 2، چونکہ آج کل لاک ڈاؤن ہے اور ہم لوگ سب گھروں میں ہیں، میری سچویشن یہ ہے کہ میں اکیلا آدمی ہوں. فیملی میری پاکستان میں ہے، میں اپنے گھر انیزا کے اندر خود اکیلا رہتا ہوں اور کسی کا آنا جانا یہاں نہیں ہے. جی. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن سے اعتکاف کی نیت کر کے میں فائدہ اٹھاؤں آخری عشرے میں کم سے کم. جی. تو مجھے مطلب میں چونکہ اکیلا آدمی ہوں تو 2-3 چیزیں جو مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں، جن کے بارے میں مجھے واقعی آپ کی ہدایت کی ضرورت ہے، انسٹرکشنز کی. کہ پاکستان ظاہر ہے میں اکیلا ہوں، وہ فیملی بھی میری اکیلی ہے، تو بات چیت وغیرہ فون پہ کرنا ضروری ہوتا ہے. 1 دن میں یا 2 دن میں میکسیمم میں قریب ترین بقالہ سے مجھے اپنی ڈیلی ضرورت کی چیزیں بھی لینی ہوتی ہیں. جی. اور باقی کسی مال وغیرہ یا اس میں میرا جانا میں اپنے آپ کو ارینج کر لوں گا، ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ میں جاؤں. تو مجھے یہ بتائیے کہ آخری عشرے کا اعتکاف لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھروں میں کیسے کریں، میں اسپیشلی گھر میں کیسے کروں، اور اس کے کیا آداب ہوں گے اور مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اپنی لاک ڈاؤن کے ایام میں یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میں گھر پر تو ہوں، چونکہ ہم لوگ گھروں میں محصور ہیں اور یہ ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ چونکہ ہم گھروں میں ہیں تو کیوں نہ ہم اس ایک تیر سے 2 شکار کریں، گھر میں ہی رہیں اور اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، مستفید ہو جائیں گے. یہی سوال بہت سے اذہان میں پیدا ہوا ہے. امریکہ سے بھی یہی سوال آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امارہ ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی اعتکاف کے بارے میں کہ کیا اعتکاف ہم گھر پہ بیٹھے کر سکتے ہیں؟ پلیز اس کے بارے میں ضرور روشنی ڈالیے گا. جہاں آپ نے ہمیں بہت سی چیزوں کی رہنمائی کی ہے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا اجر دیں. آمین. اور آپ سے ہم اسی طرح سیکھتے رہیں، آپ کے چینل سے سیکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عافیت آپ کو اور آپ کے پیاروں کو عطا کریں. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے اور سلامتی عطا فرمائے. ہر شخص یہ چاہ رہا ہے، کیونکہ ہم گھروں میں محصور ہیں، ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے. گھر میں بھی رہیں گے، اپنی ضرورت کی چیزیں جا کر، چونکہ اعتکاف میں بھی آدمی پیشاب پخانے کے لیے، کھانے کے لیے اس کو رخصت ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی ضرورت کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جا سکتا ہے. لیکن گھروں میں کیا اعتکاف ہوتا بھی ہے یا نہیں، یہ اصل اہم مسئلہ ہے. میں اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں ڈاکٹر سعد الخسلان حفظہ اللہ کی آواز اور ان کا فتویٰ پیش کروں، چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ کچھ عبادات ایسی ہیں جن عبادات کا تعلق مقام سے ہوتا ہے، مقامات سے ہوتا ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق وقت سے ہوتا ہے، اور کچھ مقامات ایسی ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق استطاعت سے ہوتا ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق
عمر سے ہوتا ہے. رمضان کی روزے کی فرضیت ہو یا نماز کی فرضیت ہو، یہ ایک متعین اور بلوغیت کی جب عمر آتی ہے اس وقت آپ پر فرض ہوتی ہے. اسی طریقے سے حج بیت اللہ کی اگر استطاعت ہو تو حج کی فرضیت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے رمضان اور زکوٰۃ کی مالی استطاعت پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہی حالت بالکل اعتکاف کی ہے. اعتکاف کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو ذکر فرمایا ہے اسے مساجد سے جوڑا ہے. اور حج، چونکہ آج کل حج کے ایام میں ہم اب داخل ہونے والے ہیں، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور ابھی تک کوئی فیصلہ حکومت کی جانب سے نہیں لیا گیا ہے کہ آیا اس سال معتمرین اور حجاج کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھلیں گے یا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی عطا فرمائے. لیکن اگر کوئی یہ شخص چاہے، کیونکہ مساجد بند ہیں اور حرمین کے دروازے بند ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے ہی شہروں میں حج کر لیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جب طواف ہم بیت اللہ کا کرتے ہیں تو صرف مکہ میں ہی کیا جا سکتا ہے. وہی صفا مروہ پر جو سعی کی جاتی ہے صرف یہ مکہ مکرمہ میں ہی کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے حج کا جو دن ہے یوم عرفہ، اس کا وقوف، حج کا جو قیام ہے وہ بھی عرفات کے میدان میں ہوتا ہے. تو عرفات کے علاوہ کہیں حج نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے بالکل یہ اعتکاف کا مسئلہ بھی ہے، اور اعتکاف کو اللہ رب العالمین نے مساجد سے منسلک کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف مسجد میں کیا کرتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد امہات المومنین اور صحابہ بھی اعتکاف مساجد میں ہی کیا کرتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم میں یہ تفاصیل موجود ہیں. میں رخ کرتا ہوں اب ڈاکٹر سعید الخسلان کی جانب، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. الاعتكاف في المصلى البيتي كما لو كان في المسجد. گھر میں جو مساجد بنائی جاتی ہیں، مصلی بنا دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک گھر میں آپ ایسی جگہ بنائیں جو کہ مسجد کی طریقے سے ہو، جو کہ آپ جہاں پر نماز اور اپنی عبادت کا اہتمام کرتے ہوں. تو اگر کسی نے گھر میں مصلی بنایا ہوا ہے تو کیا اس جگہ پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ لا يشرع الاعتكاف في البيوت، الاعتكاف انما يكون في المساجد. لا يشرع الاعتكاف في البيوت. شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اعتکاف کی مشروعیت جو ہے یہ گھروں میں، منازل میں، یا جن جگہوں پر ہم رہتے ہیں ان جگہوں پر نہیں ہے. وهذا هو الذي عليه عامة. اس کا تعلق مساجد سے ہے، اور مساجد ہی میں اعتکاف ہونا چاہیے، اور یہی اہل علم کا صحیح موقف ہوگا. ليس لهم الاعتكاف الا في المسجد. ليس لهم الاعتكاف الا في المسجد. مرد اور خواتین کے لیے اعتکاف صرف مساجد میں ہی ہے. وهذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي علیہ العمل. یہی اسی پر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا کرتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ مساجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اصحابه من بعده والتابعين، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں نہیں بلکہ مساجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے. واما بالنسبة للظروف الحالية فنقول، لیکن چونکہ ہم ظروف ان ایام سے گزر رہے ہیں جبکہ کرونا کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے اور ہر شخص خائف ہے. من كان من عادته أنه يعتكف في السنوات الماضية، وہ لوگ جو کہ ہمیشہ جن کی عادت ہے وہ ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، فيكتب له الأجر كاملا. انشاءاللہ تعالی اس سال بھی ان کے لیے پورا اجر لکھا جائے گا. كأنه اعتكف هذا العام. کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی تصور کیا جائے گا جیسے کہ وہ اپنی زندگی کے اس رمضان میں بھی معتکف رہے ہوں. قول النبي صلى الله عليه وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ایک وہ شخص جو کہ مسافر ہو یا بیمار ہو، اگر صحت اور عافیت کے ایام میں وہ کام کیا کرتا تھا اور اپنے مرض اور سفر کی وجہ سے وہ ریگولر اس کام کو نہیں کر پایا
کنٹینیویشن نہیں ہو پائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا اجر اس کو مرض کی حالت میں بھی ملے گا اور اگر وہ مسافر ہے تب بھی اس کو ملے گا. ومن لم يكن قد اعتاد ذلك فنقول مجالات الخير كثيرة. لیکن اگر آپ کی یہ روٹین نہیں رہی ہے اور آپ ہر رمضان المبارک میں اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ اعتکاف میں نہ بیٹھ کر وہ تمام عبادات کریں جو کہ ایک معتکف کرتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہے, اللہ رب العالمین کی تسبیح ہے, اس کا ذکر ہے, صبح و شام کے اذکار ہیں اور نمازوں کو وقت پر پڑھنا ہے. يعني الأعمال التي يريد أن يعملها وهو معتكف يمكن يعملها وهو غير معتكف. يقرأ القرآن وهو غير معتكف في البيت, يسبح يهلل يأتي بالأذكار وهو غير معتكف. لكن الاعتكاف هذه عبادة والعبادات الأصل فيها التوقيف. اعتکاف عبادت ہے اور اس عبادت جتنی بھی عبادت ہیں ان کے لیے یہ توقیفی امور ہیں اور ان کے لیے دلائل ہونا بے حد ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک سے لے کر اب تک سلف صالحین بھی مساجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے. وإنما وردت هذه العبادة ورد فعلها في المساجد فقط, فلا يشرع أن يكون الاعتكاف في غير المساجد. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس عبادت کا اہتمام صرف اور صرف مساجد کے بارے میں ہی فرمایا گیا. وہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں یہ فرمایا ہے فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ رب العالمین نے بھی اس حکم کو واضح کر دیا ہے اور اس مقام کو واضح کر دیا ہے کہ ہمیں مساجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے, کیونکہ گزشتہ زمانے میں یا ایام جاہلیت میں اعتکاف میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں معتکف لوگ ہوا کرتے تھے اور وہ اپنی بیویوں سے صحبت کر لیا کرتے تھے اعتکاف کی حالت میں, تو اس اعتکاف کی حالت کو اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا اور یہ حکم نازل فرمایا کہ اپنی بیویوں سے اس وقت تک نہ ملو جب تک کہ تمہارا اعتکاف پورا نہ ہو جائے, یا اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے ملاقات نہ کرو. فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, ان سے صحبت کے لیے منادی فرما دی گئی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعتکاف کا تعلق یہ مساجد سے ہے, ایک مقام سے ہے, یہ گھر میں جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.